بات، آج کی قادیانی جماعت نے لاہوری جماعت کا عقیدہ اختیار کر لیا چپکے سے. یہ چپکے سے میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ لاہوری جماعت کا اور قادیانی جماعت کے مناظرے موجود ہیں. مثال کے طور پہ مباحث راولپنڈی موجود ہے. اس میں کیا کہا گیا تھا؟ لاہوری جماعت نے یہ کہا کہ مرزا صاحب کو نہ ماننے والے اسلام کے ایک دائرے میں سے نکلتے ہیں، دوسرے میں سے نہیں نکلتے. اچھا، اس کے مقابلے میں جو مرزا غلام احمد قادیانی کا عقیدہ تھا اور جس کو اسی طرح کافر ہے جس طرح نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننے والا کافر ہے. اب خود مجھے بتائیں، اگر یہ ان کا عقیدہ ہے تو نبی پاک کو نہ ماننے کے بعد بندہ کس دائرے میں مسلمان رہ گیا ہے؟ لیکن آج شرم کے مارے اپنے ختم نبوت کا عقیدہ بھی چھپا کے پھرتے ہیں، جو کیا ہے کہ نبوت ختم ہو گئی ہے لیکن مرزا غلام قادیانی پہ ہوئی ہے. اپنا وفات مسیح کا عقیدہ بھی چھپا کے پھرتے ہیں، وہ کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے تھے لیکن یہ پوری کائنات کے انسانوں سے اللہ نے بات چھپا لی تھی، صرف مرزا صاحب کو بتائی تھی. یہ بات چھپاتے ہیں لوگوں سے. اسی طرح کفر کے معاملے میں کیا عقیدہ ہے؟ ساری امت کی تکفیر اس کلٹ نے سب سے پہلے کی ہے. آج شرم کے مارے ہمت نہیں اس کو بیان کرنے کی. تو آپ لوگ مناظرے کیا کرنے، آپ تو اپنا عقیدہ بیان نہیں کر سکتے. شکریہ جی. جزاک اللہ، ماشاءاللہ، بہت زبردست. امتیاز بھائی ایک مرتبہ پھر الحمدللہ ناظرین اور سامعین اور دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں نے اس پہ گواہی دی کہ ہمارا شعر میدان میں بیٹھا ہے، اور گیدڑ جناب ٹیکسٹ مزدوریاں کرنے پہ لگے ہوئے ہیں. کسی ایک میں ہمت نہیں ہے ادھر آ کے کہتے ہیں جی وہ ہمارا بھائی میر سلیم، کہ لے کے آؤ اس کو سامنے لے کے آؤ. لگے پتہ ہے کہ میں کہہ رہا ہوں ٹائم بھی تھوڑا ہے آج، کیا یار بندہ ان کے ساتھ کرے. جی ہمارے ساتھ ضیاء بھائی آئے ہیں، تشریف رکھتے ہیں، بڑے ہی پیارے ہیں ہمارے ضیاء بھائی محترم. ڈاکٹر ڈیرنگ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آزا موجود؟ ہاں حاضر موجود ہوں بٹ سنن. چلیں پھر سنیون. تو کل ملا کے دوستوں میں عرض کر رہا ہوں، بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ پھر میدان میں الحمدللہ بیٹھے ہیں، کتابیں لے کے، حوالے لے کے، جناب اپنا کیا نیزہ گاڑ کے بیٹھے ہیں ہمارے مجاہد امتیاز صاحب. اور یہ گیدڑ یہ آگے سے ہمیں آ کے مشہوریاں ہیں میر سلیم ہے وہ ہم، اور لے کے آؤ نا، اسے کیا موت پڑتی ہے یار، یہ ہو وہ ادھر ہو ادھر ہو. یہ جگہ احمدی بھی ایگری کریں گے وہاں سے اچھی ہے، کیونکہ انشاءاللہ یہاں پہ کسی کو میں بیچ میں بولنے نہیں دیتا. ان کے یہاں پہ کیا ہوتا ہے، ان کے یہاں پہ مچھی منڈی لگی ہوتی ہے. ایک مسلمان کو بٹھا کے 6 مرزائی اس کے سر پہ چڑھ کے ننگا ناچ کر رہے ہوتے ہیں اور پھر کہتے ہیں مناظرہ ہو رہا ہے. یہ مناظرے ایسے مناظرے ہوتے ہیں. ایک تو میری شاگردی میں آؤ تم سب، پہلے تمہیں میں بتاؤں کہ ڈسکشن ہوتی کیسے ہے، ٹھیک ہے؟ اور فیس ویس لے کے آنا، خالی فری میں نہیں ہر چیز میں نے سکھانی. پہلے تو ادب سیکھو، ٹھیک ہے؟ پہلے بولنے کا طریقہ سیکھو، پہلے ڈسکشن کرنے کا طریقہ سیکھو. اور اگر نہیں آتا تو فی الحال ٹھیک ہے، یہاں پہ وہ طریقہ اپلائی ہے. دیکھو بات ہوئی ہے، کوئی بولا ہے بیچ میں مسلمان، چاہے نیٹ آڑ رہا ہے پھنس رہا ہے، بس ایک بندہ جو ثالث ہے وہی بول رہا ہے، اور پینلسٹ اپنی اپنی باری پہ، طرفین جو ہیں وہ اپنی باری پہ بول رہے ہیں. یہ طریقہ ہے، احمدی خود پسند کر رہے ہیں اس طریقے کو میرے بھائی. ہم نے دیکھا ہے، ہمیں کامنٹس آ رہے ہیں، میسیجز آ رہے ہیں پرائیویٹ میں، مجھے کئی خواتین میسیجز کرتی ہیں کہ یہ بہت اچھا طریقہ آپ لوگوں نے شروع کیا ہے، اس کو ایسے ہی لے کے چلیں. آپ کہتے ہو جی ہم وہاں پہ آ جائیں جہاں پہ گالیاں دیتے ہو آپ. ہم نے گالی دی ادھر؟ ہم نے بولا کسی کو ادھر؟ اب میں کوٹ ان کوٹ بات کر رہا ہوں، جس طرح یہ کہتا ہے جی ہمارے بیابانوں کے یہ ہو گئے وہ ہو گئے، ان کی عورتیں ڈیش سے بڑھ گئیں، یہ ڈیش ولد الڈیش ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اینڈ پہ آہستہ سے مائک بند کر کے نا ہولی سی، اے فلاں کے بزرگ نے فلاں کو کہا تھا، اور خود کو سچا سمجھتا ہے کہ جی اس طرح جی میں نے کوٹ ان کوٹ بات کی ہے، حالانکہ پورے زور سے دل سے گالیاں دے رہا تھا. اس دن ڈیبیٹ اینڈ ہوئی ہے، پورے زور سے گالیاں دے کے گیا. پھر کیا ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ کوئی شریف آدمی تمہاری براڈ پہ جائے گا وہاں پہ؟ بزدلو، ڈرپوکو، یہاں ہو انشاءاللہ گارنٹی ہے، پوری گارنٹی. کیا جھوٹا ہے یہ؟ پھر غریبوں کا بادشاہ کیا جھوٹا ہے بتاؤ؟ یہ جھوٹ ہے. تم آئے ہو ادھر، کوئی گالی دی ہے تمہیں؟ کوئی گالی دی ہے؟ بتاؤ، ثابت کرو، ریکارڈنگ لے کے آؤ. کوئی گالی دی ہے؟ ولد الڈیش ڈیش بولا ہے؟ بیابانوں کے ڈیش ڈیش بولا ہے؟ تمہاری عورتوں کو ڈیش کی بڑھ کے ڈیش بولا ہے؟ کیا بات کرتے ہو یار، خوابوں میں جیتے ہو تم لوگ. ایک میں پہلے کہہ رہا ہوں ٹائم تھوڑا ہے، پھر یہ کمنٹ مزدوری وہی باتیں ان کی چل جاؤ. لے کے آؤ جلدی، اس کو لے کے آؤ. شاباش ہے ہمت تو اس کو لے کے آؤ. پھر سے آ گیا، پھر سے 1 منٹ، پھر سے آ گیا. 1 منٹ شارپ شوٹر، 1 منٹ. راجہ یار نہیں 1 منٹ.
نہیں فاروق یہ دیکھو میں اس کی میر سلیم کی بھائی گالی بتاؤ کون سی دی؟ آپ کہہ رہے ہو جھوٹ ہے بھائی، ایک بات دو، نہیں تو ابھی تو میں بگا دوں گا پھر نیچے اتار بھائی۔ خود گئے ہو، خود ہی کال ڈالی ہے، خود ہی۔ ایک منٹ، اللہ کی قسم اٹھاؤ، اللہ کی قسم اٹھاؤ، کیا میں نے تمہیں بلایا یا کال ڈال کے بیٹھے ہو؟ کب سے محنت کر رہے ہو کہ اوپر لے لو؟ بتاؤ، خود بتاؤ قسم سے، جھوٹ مت بولنا، اللہ کی قسم ہے تمہیں بتاؤ۔ پھر میوٹ اب میں کیا بتاؤں؟ ابھی بولو، کو ماڈریٹر بنایا ابھی بولو، کوئی ماڈریٹر نہیں ہے، میں خود کر رہا ہوں۔ یہ کہہ رہا تھا، بولو۔ میں یہ کہہ رہا تھا چھوڑے ساری باتوں کو، انصاف کا تقاضا نہیں چھوڑے نہیں، وہ بھائی ڈسکشن تمہاری ہو چکی، علمی معیار میں دیکھ چکا، میں اتار دوں گا، اب میں صحیح بتا رہا ہوں، بھائی ابھی نہیں سنوں گا۔ پہلے مجھے یہ بتاؤ، آپ نے بولا بھائی دیکھو، پہلے ایک منٹ، ادب سکھانا پڑے گا، دیکھو دوبارہ لیتا ہوں، ایک منٹ پہلے حوصلے سے سنو۔ بات یہ ہوئی کہ تم نے خود فرمایا کہ مرزا صاحب کو سائیڈ پہ کر دیں، ہم نے کر دیا، پھر غصہ کر کے اس بات پہ، یہ کیا بات ہوئی؟ مرزا صاحب کو سائیڈ پہ کر دیں جی، یا تو وفات پہ بات کر لیں، اور ساتھ ہی کہا میں کوئی مناظر نہیں ہوں، تو کیوں بھائی اپنا ٹائم ضائع کریں ہم؟ آپ نے خود ہی اپنے بھی ہتھیار ڈال دیے، ساتھ مرزا صاحب کو بھی ڈال دیا کہ بھائی نہیں، مرزا صاحب کو بھی سائیڈ پہ کر دو، مجھے بھی کر دو، میں مناظر نہیں ہوں، میر سلیم سے بات کر لو، اور نیچے جا کے لکھ رہے ہو کہ جھوٹ ہے، اور جھوٹ اس بات پہ تم نے لکھا کہ میں نے کہا ہمارے یہاں پہ گالیاں نہیں دی جاتی ہیں۔ اب آؤ بتاؤ، اب قسمیاں بتانا اس بات کا کہ کیا گالیاں دی جاتی ہیں ہمارے یہاں پہ، اور ریکارڈنگ لے کے آؤ، پھر اس کا پروف دینا پڑے گا، ایسے ہوائی باتیں نہیں ہے۔ بتاؤ، یہ بات ہے، پچھلی بات ختم ہو چکی ہے، گڑے مردے مت اکھاڑو، بتاؤ کہ کس نے گالی دی ہے؟ نام لو، میری براڈ کے اوپر کس نے گالی دی ہے مرزا صاحب کو؟ نام لو، شاباش بھائی، نام لو۔ پہلی بات نہیں نا بھائی، موقع دیا تھا، تقریر نہیں سنوں گا بھائی، یہی سننا چاہتے ہو نا؟ نہیں کرنے دوں گا، ریکارڈنگ کر کے لے جاؤ کہ فاروق نہیں کرنے دیتا بات، ہاں لے جاؤ، نو پرابلم، میں سنبھال لوں گا۔ میرے سوال کا پہلے جواب دو، شاید میں موقع دے دوں بھائی، ٹائم نہیں ہے نا یار، ٹائم تھوڑا ہے، کوئی موقع نہیں فراہم کروں گا بھائی ٹائم تھوڑا ہے۔ یہ بتاؤ گالی کس نے دی ہے بھائی؟ ریکارڈ نہیں کر رہا ہوں ابھی، میں نہیں ریکارڈ کر رہا، میں اس چیز کا وعدہ کرتا ہوں میں ریکارڈ نہیں کر رہا، کوئی اور کر رہا ہو تو پتہ نہیں ہے۔ دیتے ہو تم بھی، دیتا ہے بتاؤ میں نے نا، میری بتاؤ کب دی ہے، بتاؤ گالی، بتاؤ کون سی بات کرنے کا پتہ ہی نہیں ہے، کون سی گالی ہے بتاؤ ہمارے پاس آ چکا ہے ایک دفعہ، تم میں بھائی میرے سے پھر وہی بات ہے، پھر وہی مشہوری شروع، پھر وہی نائیوں کی طرح مشہوری شروع، پھر نائیوں والا کام شروع، مولا خوش رکھے، سلامت رہیں میرے چودھری دیاں خیراں، یہ کیا ہے؟ یہ میں پوچھ رہا ہوں گالی میں نے کدھر دی؟ گالی لفظ بولو، میں نے تو بتایا جو میر سلیم نے گالیاں دی ہیں، میں نے ایک گالی بتائی ہے کہ ولد الڈیش، عورتوں کو ڈیش، وہابی ڈیش کے بچے، میں تو ساری بتا رہا ہوں بھائی، گالی بتاؤ ہم نے کون سی دی ہے؟ ہاں جی عامر صاحب، آپ کون ہیں؟ ہیلو کارٹون نیٹ ورک چل رہا ہے بھائی۔ عدنان مطلوب بھائی، جماعت احمدیہ کا بہت ہی پیشنس والا بندہ آ چکا ہے، لیٹ می ڈرنک سم واٹر۔ عدنان مطلوب تشریف لائیں اوپر، میں لیتا ہوں آپ کو۔ یار فاروق ان میں تو اتنا صبر ہے۔ ہاں جی بولو بھائی، آپ بولو۔ میرا ان سے یہ سوال ہے کہ کیا آیا ان کا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو گٹی میں سلطان رائی کے ڈائلاگ سناتے ہیں؟ یا ڈائلاگ مارتے رہتے ہیں یار، فلان نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے، فلان نہیں کر سکتے، یہ نہیں۔ او یار ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، بلا لو میر سلیم کو، آج وہ میر سلیم آیا ایم سی کی بلاڈ پہ، یقین مانے ہمارے کتنے مسلمانوں نے کال ڈالی ہے، کسی کو اٹھایا ہی نہیں انہوں نے، اور نیچے سارے لکھ رہے تھے یار ہم اس سے ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں، اٹھاؤ ہمیں اوپر۔ بھائی یہ عدنان مطلوب لکھ رہا ہے نو پیشنس۔ عدنان مطلوب یقین کرو، آپ اس دن میں نے بولا تھا نا 15% آپ عزت کھو چکے ہو، 5% اور جوڑ لو، اب 80% رہ گئی ہے میری نظروں میں آپ کی عزت، اور یہ دن بدن گھٹتی جا رہی ہے، اور میں یاد رکھ رہا ہوں۔ آپ نے ایک اور جھوٹ بولا بھائی، 1 گھنٹہ تمہیں سفارشیں کر کے موقع دلوانے والا میں، وہاں پہ 6 شرطیں منوائی امتیاز بھائی سے، تم یہ کہہ رہے ہو یار احسان فراموش، عدنان مطلوب احسان فراموش مربی، کم یادداشت والے مربی، تم یہ کہہ رہے ہو کہ میرے میں پیشنس نہیں ہے۔ 1 گھنٹے تم نے ایگری نہیں کر پائے یار، تم عدنان ڈیبیٹ کے اوپر آپ ایگری نہیں کر پائے کہ میں امتیاز کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہوں۔ آپ نے بولا مجھے تو پورا پرچہ لیک کرو، مجھے مرزا صاحب کی وہ پیش گوئی تک بتاؤ کہ کس پہ بات ہونی ہے، اور آپ کہہ رہے ہو پیشنس نہیں ہے ہم میں۔ میں اس بندے سے، دیکھو ہر بندے کو نا میں اس کی اوقات کے حساب سے ڈیل کرتا ہوں۔ وہ بندہ جھوٹ اس نے باندھا کہ جی تم لوگ گالیاں دیتے ہو، میں بار بار پوچھ رہا ہوں بس پہلے گالی بتا دو، پھر آدھا گھنٹہ اور موقع لے لو، بتا ہی نہیں رہا، وہ بول ہی نہیں رہا۔ وہ عامر بھی دیتا ہے، امتیاز بھی دیتا ہے، عدنان بھی دیتا ہے، بھائی دیتا کیا ہے وہ بول دو نا، جب اتنی تقریر کر رہے ہو ایک لفظ وہ بھی بول دو۔ میں نے بولا ہے، میں نے بتایا ہے، اور ریکارڈ ہے ہمارے پاس
میر سلیم کی ننگی گالیوں کا ریکارڈ ہے. ادھر سسٹر موجود ہوں گی کلٹ بسٹر, ان آپ نے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ادھر دیے انہیں, وہابیوں کی ایسے تو ان کی ویسے, تو نام لے لے کے گالیاں دی ہیں. ہم تو بتا رہے ہیں بھائی, تم اپنا پروف لے کے آؤ نا, اپنا ثبوت لے کے آؤ. ابھی کرو ٹیکسٹ مزدوری کرو, نیچے چلاتے رہو, روتے رہو. یہی ہے بھائی مقدروں میں, یہی تو وہ ہم کوٹ کرتے ہیں مرزا صاحب کو, پھر یہ روتے ہیں کہ جی ہمیں یہ کیوں کہتے ہیں جہاں سے نکلے وہاں گھس. یہ گالی ہے, یہ گالی ہے. کامنٹ میں کون کس نے دیا ہے؟ کامنٹس میں کوئی مسلمان گالی دے بھائی اس کو بلاک کر دے, اٹھا کے باہر پھینک دے, ہمیں ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس دلائل کی کمی نہیں ہے کہ ہم گالیوں سے مقابلہ کریں. کوئی مسلمان کیا ہے, یہ خود آئیڈیا بدل کے آتے ہیں, مسلمانوں والے نام رکھ کے ڈرامے کرتے ہیں, پھر بھی کوئی بھی ہو اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیں میرے موڈریٹر, اس کو بلاک کر دیں بس. لو بھائی خوش. یہ کوئی بات ہے؟ یہ تو ہمارا پہلے دن سے یہ سٹانس ہے, ہم تو نہیں برداشت کرتے اس چیز کو. ایک اب دفعہ آؤ عدنان میوٹ کر مطلوب کے اوپر آؤ. بات سنیں فاروق بھائی, ایک دفعہ میوٹ کر کے ان میوٹ کریں اور اس کو کہیں کہ بھائی ابھی اگر کیا تو پھر لائیو کے لیے نہیں, پکا بلاک مسلمان کرے گا کیا؟ مسلمانوں کو کوئی نہیں پتا ہے ان کو کہ ہمارے پاس دلائل نہیں ہے, گالیاں رہ گئی ہیں صرف. میں کہنا کوئی بھی نیچے غلط بات کوئی بھی نہ لکھے. نہیں, وہ قادیانیوں کے لیے موقع ہے کیونکہ ان کے لیے ہدایت کی دعائیں ہم کرتے رہتے ہیں, مسلمانوں کے لیے نہیں موقع ہے. کوئی گالی دے گا میں پکا بلاک ماروں گا, دوبارہ نہیں کھولوں گا. آؤ عدنان مطلوب آ کے ذرا بتانا کیسے نہیں ہے پیشنس بھائی ہم میں. 1 گھنٹہ تمہیں موقع دیا امتیاز بھائی نے, ابھی کال اٹھاؤ, ہمت کرو بھائی. وہی تو میں بتا رہا ہوں, مرزا صاحب کہتے ہیں پہلے کامنٹس میں یہ بڑی لاف گزاف کرتے ہیں, لیکن جب کال ڈالی جاتی ہے تو یہ جہاں سے نکلے ہوتے ہیں وہیں گھس جاتے ہیں. اب یہ جرم ہے مرزا صاحب کی بات کو حصول برکت کے لیے کوٹ کرنا یہاں پہ, یہ میرا جرم ہے تو یہ جرم میں بار بار کروں گا. مجھے تختہ دار پہ لٹکا دو بھائی, پھانسی دے دو, احمدیو مجھے. یہ جرم تو میں کروں گا حصول برکت کے لیے آپ کے سامنے, آپ کے منہ بولے نبی کی میں وہ ہی نہ پڑھوں, باتیں ہی نہ پڑھوں. ایک طرف آپ کہتے ہو ہماری تبلیغ پہ پابندی ہے, پاکستانی بولنے نہیں دیتے, 2 آیتیں لیک ہو جائیں ہماری تو پاکستان کا چپڑاسی تک جناب احمدی ہو جائے. اور میں جب پڑھ کے سناتا ہوں جو لکھا ہے مرزا صاحب حضرت قادیانی نے, تو کیوں برا مان جاتے ہو اتنا بھائی؟ جی امتیاز بھائی. جی اپنا فاروق بھائی میں یہ کہوں گا کہ انشاءاللہ وہ وقت گزر گیا, اب سوشل میڈیا کا دور ہے, اور انشاءاللہ یہاں پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کوئی اگر اس روئے زمین پہ قادیانی موجود ہے, احمدی موجود ہے, کوئی مربی موجود ہے جو مرزا غلام احمد قادیانی کا وفات مسیح کا عقیدہ ڈیفینڈ کر سکتا ہے, آ جائے. مر گئے سارے, کوئی موجود نہیں ہے عدنان بھائی, سارے مر گئے ہیں. لاشیں امانتاً میر سلیم کی براڈ پہ دفن ہے, اور وہاں پہ پرفیوم مار کے رکھی ہوئی ہیں, باس مار رہی ہیں. جیسے ہی موقع ملے گا بہت جلد جماعت کی طرف سے لاد کے ٹریکٹر پہ اور ان کو دارالامان شفٹ کر دیا جائے گا. یہ میں آپ کو پکی اطلاع دے رہا ہوں. ہاں جی, کوئی نہیں بچا ان کے اندر بچا ہی کوئی نہیں ہے جو بات کر سکے, بس وہی لاف گزاف بڑی بڑی باتیں. کدھر گئے ہیں ایم کے کنگ؟ اوپر آؤ بھائی. یہ کیا بات ہوتی ہے بھائی, ہاتھ لگا کے دوڑ جاتے ہو, ایسے تھوڑی ہوتا ہے ہاتھ لگا کے دوڑ جاتے ہو. اوپر آؤ بھائی. عدنان مطلوب کیا ہے میرے پیارے مشرک, اب کیا پرابلم کیا ہے یار؟ آؤ نا, اپنا پوائنٹ پروف تو کرو. لاف گزاف اور بس ختم. 4تھی دفعہ کال ڈال رہا ہوں میری جان, میں ریکارڈ کر رہا ہوں یہ سارا. یہ تو احمدی بھی دیکھیں گے کہ ہمارے انکلز کیا کر رہے ہیں نا. انکلز کیوں نہیں ڈیفینڈ کر پا رہے مولویوں کو, جو یہ کہتے تھے یہ تو سوکھے پتے ہوا میں اڑتے کاغذ ہیں, ان کو تو ایک پھونکوں سے ہم اڑا کے رکھ دیں گے. یہ تو بات ہی نہیں کر سکتے ختم نبوت پہ. آ جاؤ, آج مرضی کے ٹاپک چل رہے ہیں بھائی, مرضی کے ٹاپک ہیں, مزے کرو. ٹائم لیکن تھوڑا ہے, یہ میں پہلے بتا دوں, ٹائم تھوڑا ہے بھائی. ٹائم آج گھنٹوں والا ٹائم نہیں ہے, ٹائم تھوڑا ہے. میں نے جانا ہے یار بازار بھی, 10 منٹ اور لے لیتے ہیں, چلو ٹائم بہت تھوڑا ہے. ہاں جی, کوئی مسلمان دوست بات کرے گا جو جتنی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں اسی حساب سے. چوک رہا ہوں پائن کال, لیکن ابھی آپ میوٹ رکھیں, پہلے جو پرانے بیٹھے ہیں ان کو موقع دیا جائے گا. میں پہلے بات کروں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ زیادتی ہے, آپ اینڈ پہ آ کے پہلے ٹائم لیں گے نا, یہ تو ظلم ہے جو آپ روز کر رہے ہیں احمدیوں کے ساتھ, بھائی. آپ کیا احمدی تو بگاڑا نہیں ہے ہیں اور بیچاروں نے آپ کا؟ بھائی, آپ اپنے بھائی ہیں, آپ ہمارے اپنے بھائی ہیں, آپ برداشت کریں تھوڑا سا. جی بھائی جان, ابو رافع بھائی, احمد میمن بھائی, ڈاکٹر ڈیرنگ بھائی, شارپ شوٹر بھائی, فیض بھائی, جناب والا, اس حالت کے اوپر کوئی شعر ہو جائے, کوئی بات ہو جائے, کوئی 2 کلمے ہو جائیں. سید ظفر اللہ شاہ صاحب تشریف لائے ہیں, شاہ صاحب کو میں انوائٹ کرتا ہوں, آپ تشریف لائیں. شاہ صاحب ان کی اس حالت کے اوپر کہ اس طرح غائب ہے جیسے سینگ کے سر سے گدھا, کوئی ایک نہیں سامنے آ پا رہا. سینگ کے سر سے گدھا, زبردست. شاہ صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
शाह साहब ये बड़े बड़े नारे मारते हैं कि मुसलमान खत्म नबूवत का दिफा नहीं कर सकते, बात नहीं कर सकते, ये नहीं वो नहीं। या अदना से खादिम बैठे हैं आप जैसे उलमा के, बड़े लोगों के, हम लोग तो खादिम हैं, हम तो स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, और ये टिक नहीं पा रहे हैं, 1 मिनट से ज्यादा टिक नहीं पा रहे हैं। और एक तो ये कह गया, कहता है मिर्जा साहब को साइड पे रख दो, बस मीर सलीम भाई से बात कर लो। लें जी, बात यहाँ तक शाह साहब पहुंच गई है। तो चले वो सलीम मीर साहब को यहाँ ले आए, कोई बात नहीं। शाह साहब ये भी तो रोना है ना कि वो कहते हैं यहाँ नहीं हमने आना, उधर आओ ताकि हम अच्छे से गालियां दें, बार बार म्यूट करें, ऊपर नीचे करें, वहां पे आओ। लेकिन मुझे जो कहते हैं ना मिर्जा साहब को एक साइड पर रख दे, उसकी कोई दलील भी दे दे, वजह क्यों साइड पर रख दे। शाह साहिब आपके तो इल्म में है कि ये जो बात है ना कि मिर्ज़ा साहब को साइड पे रख दें, ये बात तो लाहौरी जमात के जो बाद में लाहौरी जमात में शामिल हो गए लोग, उन्होंने कहा था एक प्रपोजल के तौर पे कि हम ऐसे करते हैं, हम लोगों को मिर्ज़ा साहब की तबलीग नहीं करेंगे बल्कि उसके अलावा इस्लाम की अच्छी अच्छी बातें बताएंगे। जब ये बात मिर्ज़ा साहब के इल्म में आई, उन्होंने कहा कि मुझे छोड़ के तुम कौन सा बुर्दा इस्लाम पेश करोगे, लिहाजा ये काबिल कबूल नहीं है कि तुम्हें मेरी दावत देनी है। और कलिमतुल फस्ल के अंदर मिर्ज़ा गुलाम अहमद, और ये जो किताब है ये कलिमतुल फस्ल, जब आप लोग इस किताब को डाउनलोड करने जाते हैं जमात अहमदिया की ऑफिशियल वेबसाइट islam.org पे, तो वहाँ पे ये बात लिखी हुई है कि ये जो किताब है कलिमतुल फस्ल, ये मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी की नबूवत के हवाले से जमात के मौक़िफ़ की वजाहत करती है। ये बात सब लोग नोट करें अपने पास। अच्छा, इस किताब के अंदर मिर्ज़ा साहब का बेटा बशीर अहमद एम.ए. वो लिखता है कि मिर्ज़ा साहिब ने नज़ीर से मुहद्दिस दिल्ली रहमहुल्लाह को जब कहा तो कहा कि मैं तुम्हें इस्लाम की दावत देने आया हूँ। यानी मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी का बेटा ये कह रहा है कि इस्लाम की दावत का मतलब है मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी की दावत, यानी उनकी सदाकत को पेश करना। और आज सारे अहमदी क्या कहते हैं, उनकी बात ही नहीं करनी। जी मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर बात नहीं करनी तो फिर मसला किस बात का है, जिस बंदे का मसला है उस पर ही बात नहीं करनी तो फिर आप करने क्या आए हैं। फिर ऐसे ही बुनियाद ही ख़त्म हो जाती है। और फिर वही जो सूरह आल इमरान की आयत नंबर 81 है, तो इम्तियाज़ भाई वो यानी अब हालत इनकी देखिए कि मिर्ज़ा साहब का तर्जमा नहीं मानते। अब उस तर्जमे को एक तरफ कहते हैं कि वो मसले को हल करने आए हैं, वो जो भी उम्मत के अंदर जो कमज़ोरियाँ थी उनको दूर करने आए हैं, तो इनको उनका तर्जमा भी कबूल नहीं है। तो अब हमारा अच्छा दूसरा ये है कि हमें ये अल्लाह का दीन है, उसने इसकी खुद हिफाजत करनी। हमारा काम क्या है, फमा अलैना इल्लल बलाग, ना तो हमने गाली देनी है, ना हमने कोई एग्रेशन दिखानी है, ना हमने कोई गैर मुअज़्ज़म होना है। ये खुद अब एक्सपोज हो रहे हैं, ये जो कहते थे ना गालियाँ, और मैं जिनके ये नाम ले रहे हैं मैं खुद इसका गवाह हूँ। ये नादिर हो गया, ये दूसरे हजरात हो गए, बराह रास्त मुझे गालियाँ दी, साबित कोई करे मैंने गाली दी हो किसी को। अब ये दावे करते हैं कि हम बड़े सिविलाइज्ड हैं, लव फॉर ऑल और हेटेड फॉर नन है। मैं अपनी मिसाल पेश करता हूँ, मुझे बताया ये जमात कादियानिया, बताया मैंने किसी को गाली दी, मुझे गालियाँ दी जाती हैं और दलील से ये बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। और मैं इनकी ब्रॉड पर गया हूँ, सलीम मीर की ब्रॉड पर गया हूँ, नादिर की ब्रॉड पर गया हूँ। पहले बात करते हैं, जब लाजवाब होते हैं तू तरह, फिर गालियों पे आते हैं। मैं ज़ाती तौर पर गालियों के भी ख़िलाफ़ हूँ, हेट स्पीच के भी ख़िलाफ़ हूँ, दलील के साथ बात करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन इनकी ब्रॉड पर गया, फिर इनकी कम्यूनिटी ने मुझे कहा शाह साहब ये लोग इस काबिल नहीं है कि आप इनकी ब्रॉड पर जाया करें, चूँकि ये तो गालियाँ देते हैं और इनका तरीक़ा ही गालियाँ देना है। तो कोई मुअज़्ज़ब दुनिया हो तो उस पर फरमाइए। सॉरी, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। मैं एक ही बार मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ है इम्तियाज़ भाई के मुनाजरे के बाद, मैं इसकी ब्रॉड पे गया। मैंने अभी सिर्फ कमेंट में जाके लिखा है, इससे सवाल किया है कि मीर सलीम साहब अभी दोबारा तशरीफ़ ला रहे हैं और ये बताएं आपने उस दिन गालियाँ क्यों दी थी। ये शुरू हो गया। इसके अल्फाज ये थे, ये जो इसके जितने भी चमचे बैठे हैं नीचे, इसके अल्फाज थे कि मैं कोई तुम्हारे नहीं क्या मैंने अस्तगफिरुल्लाह तुम्हारी अम्मी से पैसे लिए हुए हैं, मैंने तुम्हारी अम्मी ने मुझे पैसे दिए हैं कि मैं तुम्हारी बात मानूं, ये वो। मैंने इसको लिखा, मैंने कहा मीर सलीम ये गलत बात है,
دیکھو میں نے آج تک یہ والدہ تمہاری کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کیے. یہ تو بہت گری ہوئی نیچی حرکت ہے اور لو آئی کیو کی نشانی ہے. یہ جو بات تم کر رہے ہو اس کا مطلب ہے تمہارے پاس دلائل ختم ہے. بس جی پھر یہ جو شروع ہوا ہے اوے وہابیوں کی ایسی کی اے وہابی ایسے اس نے اس کو یوں لکھا. میں نے بولا بھائی چل اسی بات کو پروف کر دے. کوئی ایک ریکارڈ لے آ. تو نے کہاں دیکھا ہے مجھے کہ میں وہابی ہوں یا میں نے وہابی خود کو کہا ہے یا میں نے کوئی وہابی عقائد کو ڈیفینڈ کیا ہو کہیں بیٹھ کے یا میں نے اپنے اوپر اور بھی کسی فرقے کا لیبل لگایا ہو. بس پھر گالیاں شروع. یعنی اپنی طرف سے یہ ازیوم کر لیتے ہیں یا پھر یہ شاید انہوں نے یہ چند ایک اپنی طرف سے نا یہ علمی گالیاں بنائی ہوئی ہیں مخالفین کو دینے کے لیے اپنے, اور جو بھی ان پہ سوال کرے ان سے متنفر کرنے کے لیے احمدیوں کو. لیکن یہ مجھے نہیں لگتا کہ اب یہ مزید چلیں گی کیونکہ لوگ اب سمجھتے ہیں. اچھا شاہ صاحب آپ جی 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 تو یاد ذہن میں رکھیے گا تمام حضرات جو خاص طور پر علیہ السلام یہ وکٹم کارڈ کھیلتے ہیں. ان کا جو مین حربہ ہے نا مظلوم بنتے ہیں اور یہ وکٹم کارڈ کریں گے, آپ کو ڈرائیں گے, ہم یہ کر دیں گے, آپ ہمارے ساتھ جو ہے نا مقصد یہ کہ ہم تو دلیل. شاہ صاحب آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے. اچھا جی میں آواز آ رہی ہے جناب؟ بہتر ہے. اچھا تو ہم تو جو حضرات بھی ہیں مبلغین ہیں وہ کرتے. اچھا اگلی بات یہ بھی نوٹ کر لیں جب ان کی براڈ پر جائیں تو پھر پوچھیں گے تم دیوبندی ہو بریلوی ہو فلاں کا سوال کا جواب دو. اس میں میرا سمپل جواب میرے سامنے کوئی دیوبندی آئے گا میں جانوں وہ جانے میں بات کر لوں گا. آپ ترجمان ہیں دیوبندیوں کے, آپ بریلویوں کے ترجمان ہو, اہل حدیثوں کے ترجمان ہو, یا تو آپ کا تعلق اس کمیونٹی سے ہے. جب ان کا معاملہ میرے ساتھ آئے گا تو میں کر لوں گا ان سے بات. آپ جس فکر کے ہو آپ اپنی فکر کی بات کرو. سمپل میرا ان کا جواب ہوتا ہے. تمہارا اس سے کیا تعلق ہے؟ تم اجرائے نبوت والے ہو, تم وفات مسیح والے ہو, تم مرزے کی جو ہے وہ صداقت کو ثابت کرنا یہ تمہارا کام ہے, وہ اپنا کام کرو. بقیہ جو بین المسالک جو اختلافات ہے وہ مسلک والا بندہ کوئی سامنے آئے گا تو ہم اس سے بات کر لیں گے. میرا تو سمپل یہ جواب ہے. تمہارا اس کے ساتھ لینا دینا کیا ہے یا تمہارا وہ معاملہ وہ آپس میں جب وہ دونوں فریق بیٹھیں گے بات کریں گے. آپ کا تعلق جس کے ساتھ ہے وہ اپنی فکر کی آپ بات کریں. سمپل جواب. جی امتیاز صاحب آپ بولیے. جی شاہ صاحب میں یہ کہنے لگا تھا کہ ایک تو ابھی جو آپ نے یہ فرقہ کے حوالے سے بات کی نا, ایک عجیب و غریب منطق یہ پیش کرتے ہیں. کہتے ہیں جی کہ دیکھو وہ چونکہ سارے کے سارے مسلمانوں کے جو فرقے تھے وہ 74 میں نا ہمارے جو خلاف متحد ہو گئے تھے, لہذا ہم وہ ایک سچا بن گئے, سارے جھوٹے ہو گئے. اب شاہ صاحب اس وقت یہ صورتحال ہے, ظاہر مسلمان تو جنبا گروپ کو بھی گمراہ سمجھتے ہی ہیں, قادیانی بھی ان کو گمراہ سمجھتے ہیں. تو اس وقت اگر ان کا اس اصول کو مان لیا جائے تو آج ان کے اصول کے مطابق ان کے اصولوں کی روح سے جو سب سے سچا فرقہ وہ جنبا گروپ ہے, کیونکہ اس کے حوالے سے ہمارا بھی اور ان کا بھی اتفاق ہے کہ وہ لوگ دار اسلام سے خارج ہیں. ایک تو بادشاہ صاحب یہ دیکھیں. دوسری بادشاہ صاحب یہ کہ آپ کی عدم موجودگی میں نا ہم نے ایک بات رکھی تھی تو اس پہ بھی آپ بھی تھوڑا سا انشاءاللہ تھوڑا بتائیں اس بارے کچھ انشاءاللہ. کہ دیکھیں انہوں نے کہا جی کہ مرزا غلام قادیانی تو سورۃ النساء کی آیت ہے کہ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اس کو 4 انعام ملنے تھے, ان میں سے ایک انعام چونکہ نبوت کا ہے تو اس طرح مرزا صاحب کو نبوت مل گئی. شاہ صاحب ہمارا سوال یہ ہے کہ اب مرزا صاحب کے بعد وہ آیت کہتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت, وہاں مرزے کا نام تو ہے نہیں ہے, لہذا اب اگر کوئی نبی بنے گا اس آیت کی روح سے تو کیا اس کو مرزا غلام قادیانی پہ بھی ایمان لا کے اس کی اطاعت کرنی ہے کہ نہیں کرنی؟ اگر تو یہ کہیں کہ کرنی ہے اس آیت میں سے نکالو, اگر کہیں نہیں کرنی تو یہ کیا بات ہوئی؟ مرزا کہتا ہے کہ اب اس کی اطاعت فرض ہے. جی آپ نے 2 باتیں کی. ایک تو سورہ نساء کی جو 69 نمبر آیت ہے, اور اس سے پہلے یہ بھی ان کا جھوٹ ہے. یہ سارے حضرات اس سبق کو بھی یاد کر لیں کہ قومی اسمبلی میں 1974 میں یہ ایک نہیں تھے, یہ 2 تھے, قادیانی گروپ اور لاہوری گروپ. وہاں پر آپ دیکھ لیجئے دونوں کا تذکرہ ہے. ان کا جھوٹ تو وہیں ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ کہیں کہ جی ہم ایک تھے. ایک کہاں تھے جناب, 2 تھے. آپ دیکھ لیجئے اگر ایک تھے تو آج پھر ایک کیوں نہیں؟ آپ کی اختلافات کیوں ہیں آپس میں؟ 2 کیوں ہیں آپ لوگ؟ یا تو آپ ان کو اون کرتے ہیں اور وہ آپ کو اون کرتے ہیں, ہرگز نہیں کرتے. تو ایک تو یہ 2 ہیں, ایک نہیں ہے اس قومی اسمبلی میں.
دوسری جو آیت ہے یہ یعنی ان کی فکر جو ہے وہ تضادات کا مجموعہ ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 69 وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. اب اطاعت اللہ کی ہے اور اللہ کے رسول کی. ایک ہی اللہ ہے، ایک ہی رسول ہے. اب اپنا امتیاز صاحب سن رہے ہیں آپ؟ باقی حضرات آواز جی آ رہی؟ جی 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 مرشد بات اچھا، کر رہی یہاں ہے. ایک اللہ اور ایک اللہ کا رسول. میں جرمنی میں تھا، فرینکفرٹ میں، وہاں ختم نبوت کا وہاں ایک اہل حدیث دوست آئے. انہوں نے مجھے ایک حقیقی واقعہ بیان کیا کہ بریلوی اور اہل حدیث دونوں اکٹھے تھے ایک جگہ پر، اور قادیانی جو تھے وہ سامنے ان کا ڈیبیٹر تھا. وہ جو مسجد تھی نا وہ بریلوی مکتبہ فکر کی تھی، تو اس کو اور تو کچھ رستہ نہ ملا. اس نے کہا جی بریلوی مشرک ہے. اس نے کہا کیسے؟ یہ سامنے لکھا ہوا ہے یا اللہ یا محمد. یہ قادیانی ہے. نے کہا کہ دیکھو جی یہاں پر شرک لکھا ہوا یا اللہ یا محمد. وہ اہل حدیث جو ساتھی تھے وہ ماشاءاللہ زیرک تھے. اس نے کہا کہ تمہیں پڑھنا ہی نہیں آیا، لکھا کیا ہوا ہے؟ یہاں لکھا ہوا ہے کہ یا اللہ ہے اور یا محمد ہے. یہ دو ہیں، تیسرا کوئی خبیث کوئی نہیں ہے. یعنی یہ اس طرح پڑھو کہ یا تو اللہ ہے اور یا محمد ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. تو مقصد یہ ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اس میں اطاعت اللہ کی اور اللہ کے رسول کی. یہاں مجھے کوئی تیسرا بندہ دکھا نہیں اس آیت میں کوئی ہے؟ جی جناب امتیاز صاحب. جی زبردست، جی زبردست شاہ صاحب. تو اس لیے یہ قرآن مجید اور ہماری کمیونٹی الحمدللہ جس طرح بیدار ہو رہی ہے اور قرآن کے ساتھ ذوق ہے، قرآن میں تو ان کا کچھ ہے ہی نہیں. ماشاءاللہ، جزاک اللہ شاہ صاحب، بہت اچھے طریقے سے آپ نے احسن طریقے سے سمجھایا. قرآن مجید الحمد سے لے کر والناس تک اجرائے نبوت ہے. یہ نوٹ صاحب آپ کی آواز مجھے بریک ہو رہی ہے، باقی ساتھیوں کو بھی شاہ صاحب کی آواز بریک ہو رہی ہے. کر لیجیے. جی ہاں اس جی، کا ہو رہی ہے. دل چاہے ٹیپ ٹیپ آئے کرنا ہے. میدان میں قرآن مجید فرقان. ظفر اللہ شاہ صاحب آپ کی آواز تھوڑی لیگ کے بعد آ رہی ہے سر. جی جی آواز آ رہی ہے جناب؟ اب ٹھیک ہو گئی، اب ٹھیک ہو گئی سر. چلیں، جب تک شاہ صاحب کی آواز ٹھیک نہیں ہوتی، اگر آپ کنٹینیو کرنا چاہیں امتیاز بھائی، جو شاہ صاحب فرما رہے ہیں ماشاءاللہ آپ نے فالو تو کیا ہے ان کی بات. اچھا، شاہ صاحب قرآن کے بارے میں ماشاءاللہ بتا رہے ہیں، تو یہ ایک تو مطلب بڑے ڈائلاگ مارتے ہیں جی ہمیں قرآن سے بات کریں، حدیث سے بات کریں، اور جب کوئی آیت پڑھنے کی باری آتی ہے کہتے ہیں پڑھو تم، فہم ہم سمجھائیں گے. پڑھ نہیں سکتے قرآن. یہ دیکھ لیں ٹک ٹاک پہ جتنے بھی ان کے لوگ موجود ہیں سب نال جلی اور مجہول قرآن پڑھتے ہیں اور پھر دعویٰ کرتے ہیں جی بھئی ہمیں تو قرآن کا بڑا علم ہے، اور آپ آیت پڑھ لیں ہم آپ کو فہم سمجھا دیں گے. شارپ شوٹر بھائی آپ کیا چاہو گے؟ کوئی شخص کو قرآن کی توہین کرتے ہوئے غلط پڑھے یا ہمارے اساتذہ ان کو صحیح پڑھ کے سنا دیں اور سمجھا دیں؟ کون سا سودا بہتر ہے آپ کے نزدیک شاہ بھائی؟ دیکھیں فیصل بھی، وہ دعویٰ ان کا دیکھیں نا، دعویٰ ان کا یہ ہے، وہ اگر پڑھیں گے تو وہ خود ذمہ دار ہیں، ہم تو ذمہ دار نہیں ہیں. وہ دعویٰ ان کا دیکھیں کہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ بھئی ہمیں قرآن اور حدیث تو بالکل ہمارے علاوہ کسی کو آتی نہیں ہے، لیکن اب قرآن پڑھنے کی باری آتی ہے. مجھے ظفر اللہ شاہ صاحب آپ پلیز دوبارہ، میں آپ کو انوائٹ کرتا ہوں سر، پلیز ٹرائی ایک دفعہ دوبارہ کریں، شاید ابھی انٹرنیٹ ٹھیک ہو گیا ہو شاہ صاحب. جی جی فیصل صاحب، جب آواز آ رہی؟ سر ابھی کنیکشن ٹھیک ہے، ابھی کنٹینیو کریں، مکمل کریں سر، آپ بتا رہے تھے. وہ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو سورہ نساء کی آیت نمبر 69 ہے، نمبر 1 شان نزول. امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر، جن کے یہ بھی ان کو مجدد لکھتے ہیں، جو دیگر مفسرین دیکھ لیں، تفسیر ابن کثیر ہے، تفسیر مظری ہے، تمام تفاسیر میں جو شان نزول ہے وہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان تھے کہ یہاں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جاتی ہے،
क़यामत का दिन होगा, मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम पर होंगे, तो मेरी मुलाकात कैसी होगी? तो उस पर रब्बुल आलमीन ने इस आयत मुक़द्दसा को नाजिल किया। ये आयत बनने की है ही नहीं, ये मईयत और रफ़ाक़त की है। और उसकी बड़ी दलील ये है कि इस आयत का इख्तिताम हो रहा है वहसुना उलाइका रफ़ीक़ा, और इनकी रफ़ाक़त कितनी खूबसूरत है, कितनी आला है, कितनी हसीन और जमील है। अच्छा, अगर आप पहला दूसरा सवाल इनसे ये किया करें ये आयत मुतलक है, आम है या ख़ास है? आम का मतलब है कि इस आयत के तहत हर कोई इसमें आएगा, या कि ख़ास आयत है? तो ये जब तर्जुमा भी करते हैं तो आम है। अगर आम है, जो कोई भी इताअत करे अल्लाह की और उसके रसूल की, फिर ख़वातीन भी तो इताअत करती हैं, तो वो इसमें क्यों शामिल नहीं? जवाब देंगे जी, औरतें जो है वो तो नबी बन ही नहीं सकती, तो बात ही ख़त्म हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि तो आम ना रही, इसकी जो मानवियत है वो आपने नाक़िस कर दी। हम अहले इस्लाम की जो ताबीर और तफसीर है वो इस हवाले से उसको मैयत भी मिलेगी और उसको जो है वो रफ़ाक़त भी नसीब होगी। अब ये कहते हैं कि जनाब फिर इसका मतलब है कि इस उम्मत में शहीद बनेगा, में नबी नहीं है, इजराए नबूवत नहीं है। जहाँ तक सिद्दीक़ की बात है, सूरह हदीद में उलाइका हुमुस सिद्दीक़ून, वहाँ माँ का लफ्ज़ नहीं है कि जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाएंगे तो उनको सिद्दीक़ी की शान भी मिलेगी, शोहदा भी बनेंगे, लेकिन नबी का लफ्ज़, इसका मतलब यह कि ये जो सूरह निसा की आयत तो आप बात कीजिए, वो मैंने कर दिया। ये बात इस आयत के हवाले से अगर कोई सवाल होगा फिर मैं करूँगा। जी इम्तियाज़ भाई हाज़ा मौजूद सर। ज़फ़रुल्लाह शाह साहब का तो सिग्नल फिर शायद ख़राब हो गया। अब बिल्कुल इस आयत में हुक्म आम है, कोई भी अतात करेगा तो जब हम इनसे ये बात पूछते हैं कि भाई कोई में तो सारे कोई आ जाते हैं, और क्या आया मतलब जो औरतें हैं और जो बच्चे हैं ये सारे औरतें, बूढ़े, मुखन्नस अब सारे आ सुने जाते सुने हैं। फैसल भी एक और बात जो बड़ी इम्पोर्टेंट है कि ये कहते हैं जी औरतें तो नबी बन ही नहीं सकती हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो जो कोई है जो भी इताअत करेगा। और उसके बाद जब हम इनको ईसा सलाम के बारे में कहते हैं कि भाई ईसा इन्नी मतवफ़ीका व राफ़ियुका अलैया, तो ये कहते हैं देखो जी देखो पहले वफ़ात होगी फिर रफ़ा होगा, मतलब वो तरतीब कर रहे हैं ना, रफ़ा हो ही नहीं सकता वफ़ात के बग़ैर। और जब हम इनको बोलते हैं कि भाई जब आप ये आयत पेश कर रहे हो जो भी अल्लाह ताला की इताअत करेगा वो नबी बन जाएगा, सदीक़ बन जाएगा, फिर शहीद होगा, फिर साले बनेगा, तो क्या आपके अकीदे के मुताबिक नबी के लिए सदीक़ होना लाजमी नहीं है क्या? क्योंकि पहले तो आप नबी बना रहे हैं फिर उसको सदीक़ बना रहे हैं। तो ये बातें ऐसी हैं कि जो ये बेचारे आगे से फिर गालियाँ देते हैं, आखिर में इनके पास एक ही हाल होता है, ओ जी आला हज़रत ने ये लिखा, फलाने ने ये लिखा, आप अपना अकीदा बताओ। तो ये चीज़ें बस ये जवाब बेचारे नहीं दे सकते, बस सिर्फ और सिर्फ डायलॉग है इनके पास, और कुछ भी नहीं है। भाई कितने गए यार? जी ज़िया रसूल भाई अस्सलाम वालेकुम। ऐसे आए थे उत्ते ही ना ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਫਹਿਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇਸੇ ਆਇਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੈਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਨਾ। बाजी उस्ताद तो अभी चले गए हैं, लेकिन आप आएँ ऊपर सवाल पूछें, इंशाल्लाह ज़िया रसूल भाई हैं, इनकी खिदमत में हम पेश करते हैं सवाल। ऊपर आए कॉल बस्टर।
ये बादशाह सलामत वापस आया, इससे बात दोबारा कंटिन्यू करनी है कि ये फारिग हो चुका हुआ भाई? ये बादशाह सलामत वापस आया है। कल्ट बस्टर बाजी, मुझे आपकी कॉल नज़र आएगी तो मैं उठाऊंगा ना मेरी बहन। बादशाह सलामत राजा है फैसल भाई, ये राजा नहीं है वो जो घोड़े वाली आईडी होती है जिसकी। आप कॉल करेंगे तो मैं उठाऊंगा ना बाजी। शाह साहब मौजूद है, शाह साहब वापस आ गए हैं। शाह साहब हाँ, आप करेंगी कॉल तो मुझे आएगी बहन, आपको हम इस तरह नहीं उठा सकते। आप नहीं कॉल करेंगी तो भाई डायरेक्ट उठाएंगे क्योंकि उनके आईडी प्राइवेट। ज़िया भाई अंता फी मौजूद। अच्छा 2 मिनट इंतज़ार करें बाजी, वो अभी अहीर भाई वापस आएंगे इंशाल्लाह, आती उठा लेंगे आपको। ज़फ़रुल्लाह शाह साहब वापस आ गए हैं। सर जी आप ज़फ़रुल्लाह शाह साहब वापस तशरीफ़ लाना चाहते हैं सर, तो आएँ प्लीज़। जी ज़िया रसूल भाई हाजा मौजूद सर। इमरान भाई सलाम अलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सर जी यू मिस द शो। सर वेरी वेरी सॉरी, मेरा काम ही ऐसा है कि मैं सुबह से वो मेरे पास एक हाई कोर्ट की रिट आई हुई थी, वो एक्सिक्यूट करनी थी। मैं इसलिए सुन नहीं पाया, तो अभी फारिग हुआ हूँ तो ज्वाइन किया। सो मुझे पता है उस्ताद भी आए हुए थे, सब आप आए हुए थे, लेकिन आई एम सॉरी आई मिस्ड इट। इंशाल्लाह ये यूट्यूब पर चढ़ाएंगे तो मैं शेयर करूंगा आपके साथ ज़रूर। बिस्मिल्लाह। अच्छा हाँ नीडो भाई आप कुछ कह रहे थे, सॉरी मैंने आपको रोका, उस वक्त ज़फ़रुल्लाह शाह साहब को बुला रहा था, मैं रोक दिया। आप बात जारी रखें अपनी नीडो भाई प्लीज़। बोली क्या, पता नहीं क्या बात कर रहा था। तो आप इसी आयत का बता रहे थे कि वमई के अंदर कौन कौन शामिल है। आप कह रहे थे कि वमई के अंदर कौन कौन शामिल है इस आयत हाँ में। इसमें औरतें, बच्चे, मुखन्नस, हर बंदा शामिल है, ठीक है, लेकिन मेरे हथे भी चढ़ गया नीडो। और आ जाना यार बादशाह सलामत, आप ऊपर आ जाओ यार, हमने आपको क्या कहना है। आपको कोई ना म्यूट करेगा, ना आपको कोई गाली देगा, ना कोई बदतमीजी करेगा, और इवन कि हम नीचे जो कमेंट्स हैं उसकी भी जिम्मेदारी लेते हैं। जाओ यार, इतनी बड़ी बात हम कर रहे हैं, आप फिर भी नीचे और जो गालियाँ ये देते हैं नीडो, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा ये भी बता दो। ये नहीं, ये दे हैरी इन्हें गाला नहीं है। फैसल भाई मेरी बात सुने, ये देते हैं तो दें, कोई मसला नहीं है, इनको लाओ है। उनको को आए ऊपर, आए ऊपर। राजा आ जाओ यार ऊपर। कुत्ती दा पुत्र पता नहीं के हो गए ने राजा यार मैंने तो बोला ही नहीं है तुमसे, मैं तो इससे कितने पूछे प्यार से सर बात कर रहा था। आप ऊपर आओ यार। नीडो भाई इससे पूछे, इसी आयत पे बात करनी है इसने, पूछे इससे। नहीं, उसने कह दिया मैं डिबेटर नहीं हूँ, मैं मीर सलीम साहब को बुलाने जा रहा हूँ, तो बुला के नहीं लाया, हम तो उनका वेट कर रहे हैं। ने किसी को बुला के ले आए ना, अपने से बड़े किसी को बुला के ले आए जो इस आयत को पढ़ के हमें तर्जमा करके, लफ्जी तर्जमा करके सुना सकता हो, उसको बुला ले। जी प्यारी गुलरी वेलकम कहते हैं आपको। कोई सवाल? काफ़ी देर से आपकी कॉल थी, लेकिन क्योंकि वो असातिज़ा के नाम बातचीत कर रहे थे मैंने इसलिए उठाई नहीं। हुक्म करें सर। नहीं अस्सलाम वालेकुम, कोई मसला नहीं जनाब, मैं बस सुन ही रहा था नीचे, तो अभी मैंने देखा मुस्लिम्स आ रहे हैं ऊपर, तो मैंने कहा चले हम भी सलाम दुआ कर लें। जी मेरे भाई हम कोशिश करते हैं जब असातिज़ा इकराम हो तो उनकी बात ही हम सुने, हम खुद भी चुप करके सुनते हैं, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ आपको इंतज़ार करना पड़ा। भाई क्या नहीं नहीं कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, मैं पिछले 4-5 साल से डिबेट्स नीचे बैठ के सुन रहा हूँ ईमान यूनियन की, मैं मुझे पता है एथिक्स का। तो अच्छा वो आबद भाई की ब्रोड पे अहमदी बैठे हुए हैं, आपके पास नहीं आ रहे, क्या वजह है? अभी मैं आबद भाई की ब्रोड से होके आया हूँ। भाई दोबारा कहना, आबिद भाई को क्या हुआ है? मैंने कहा उसके पास अहमदी बैठे हुए हैं, आप लोगों के पास क्यों नहीं आ रहे? यार हमसे खफा हैं। उधर एक उन्होंने फंसाया हुआ है अहमदी, उसके साथ चल रही है उनकी डिबेट। हमें कड़े लगे हुए हैं पड़े। जी कल्ट बस्टर सिस्टर आपका कोई सवाल था? और फरूक भाई मैं ना अमर सॉरी जी सिस्टर, नहीं सिस्टर आप कर रहे बात। यार पहले तो बेबी शार्क टू डू किसके पीछे चल रहा है ये बताओ।
बेबी शार्क किसके पीछे चल रहा है ये बताओ मुझे। हाँ बच्चियां वाले हो तुसी भी। ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਚਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ माशाल्लाह। हाँ जी जी, किसने करनी बात कर ले यार, एक कोई एक कर ले। प्यारी गिलहरी अच्छा आप चलो मैं ना सवाल ਉਹਦੇ ਤੇ फरूक ਰੱਖਣਾ भाई ये प्यारी गिलहरी मैंने नाम रखा है, वो मैं सुबह सुन रहा था, वो कि बता रहा था कि गिलहरी को गोबर में डाल के और पता नहीं क्या करो गिलहरी जिंदा हो जाती है। मिर्जा साहब ने बताया किया ट्राई किया फिर? तो मैं गिलहरी ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਗਏ हैं। फरूक भाई ओए इनको ये मुसलमानों, बता दें, अल्लाह ਤੁਹਾਨੂੰ हौसला देवे, एक एक करके बोलिया करो यार, अल्लाह दा वास्ता फरूक जी। भाई यार इनको ये बता दें कि गिलहरी का अहमदी होना लाजमी है, वरना वो जिंदा नहीं होगी। ये गिलहरी ओके हो अहमदी गया, है, ये देखो ऊपर हाथ उठा के दुआ मांग रही है कि या अल्लाह। ठीक हो गया। अच्छा अभी एक मिनट रुको यार, सिस्टर की बात सुन लेने दो, फिर करते हैं शुगल सारा। जी बहन अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं देख रही हूँ कि हमारे भाई कितने शरारती हो गए और कहाँ कहाँ तक सोच जा रही है माशाल्लाह। कल मैं उनकी ब्रॉड पे गई थी वो नादिर की, तो एक आदमी ऊपर चढ़ा तो वो तप गया ना, कहता है ये कल्ट बस्टर नाम रख के ये हमें सुना रही है कि हम कल्ट है। मैंने कहा आप क्यों फील करो, मैंने तो आपको नहीं कहा कि आप कल्ट हो। बहरहाल हीर भाई मेरा ना सवाल था एक कि जी जी जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए तो लोग उन पर ईमान लाए हाँ और जी इस्लाम पर भी ईमान लेकर आए वो। उसके बाद जब आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई और फिर खिलाफत का ज़माना स्टार्ट हुआ तो वो लोग अगर कोई कहे कि मैं मुसलमान हूँ, मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लेकर आता हूँ, कुरान पे भी, अल्लाह ताला पे भी, लेकिन मैं खुलफाओं को जो 4 खलीफा हमारे गुजरे हैं उनको मैं नहीं मानता हूँ, तो क्या वो फिर भी मुसलमान हो सकता है कि या फिर वो गैर मुसलमान है? ओके, दैट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, और ये है उलमा के देने वाली जवाब बात। अब फ़िलहाल मेरे मुताबिक यहाँ पे मुस्तनद कोई भी मुफ्ती नहीं बैठा हम में, तो आई वुड लाइक टू स्किप दिस क्वेश्चन जी ठीक है, जब भी वो आएंगे और ना कुछ इंशाल्लाह। आप बेशक पूछ लीजिएगा जी मेरी तरफ से। जी इस तरह के क्वेश्चन इंशाल्लाह ना, बल्कि आप फ्यूचर रेफरेंस के लिए भी, चूँकि हमारी अहलियत नहीं है, इल्म होना चाहिए काफ़ी सारी चीज़ों का, वो सब एवं ही मैं अपनी कोई राय दे दूँ और मेरे गले भी अजाब बना हो, क्योंकि नहीं ना इल्म हो तो बेहतर होता है बस ये कह देना कि मुझे इल्म नहीं है इस चीज़ का। इस पे उलमा जो है वो बेहतरीन आपको इंशाल्लाह गाइड कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस कोशिश किया करें। अगर आपको ईमान यूनियन का पता है, वहाँ पे मुफ्ती यासिर नदीम अल-वाजदी साहब होते हैं, अमेरिका के हैं, और माशाल्लाह दीनी और दुनियावी दोनों उलूम वो रखते हैं। वो इस तरह के क्वेश्चंस को लेते होते हैं, कभी हफ्ते में एक आध स्ट्रीम पे या टिकटॉक पे भी। यहाँ पे भी मुझे पूरा यकीन है होंगे उलमाए कराम जो ऐसे क्वेश्चंस लेते होंगे, लेकिन हमारा तो नहीं है ऐसा हिसाब किताब। जी ठीक है बहन। शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। फरूक भाई वो वाइदी साहब नहीं लेते, ये फिकी क्वेश्चन है, वो नहीं लेते। अच्छा वो भी नहीं लेते, चलो गुड हो गया जी। लेकिन वो बता देते हैं, वो इंडिया के एक है, क्या उनका नाम है, वो उनके ब्रॉड में बैठे होते हैं मोस्टली, उनको रेफर कर देते होते हैं कि उधर चले चले जो भी है। हाँ असल में अच्छी बात है, देखें वो ये उनकी भी मैं इस बात को अप्रिशिएट करता हूँ। ये कह देने से बंदा छोटा नहीं हो जाता कि मुझे नहीं इल्म है भाई, मैं इसका अहल नहीं हूँ, ये कोई बात नहीं होती इंशाल्लाह। नहीं वो फिकी क्वेश्चन नहीं लेते। बिल्कुल अच्छी बात है, बहुत अच्छी ईमान बात यूनियन है। चले जी। मेरे दिमाग में सवाल इसलिए आया था कि जब ये कादियानियों के ब्रॉड पे जाते हैं तो वो कहते हैं कि जो जुम्बा ग्रुप है, फलाना ग्रुप है, जो हालांकि इनके मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद जो हैं उन पे यकीन रखते हैं, लेकिन फिर आगे ये जो खिलाफत चल रही इन पे नहीं वो रखते, तो ये कहते हैं कि वो भी काफिर है ना। तो इसलिए मेरे दिमाग में सवाल आया कि पहले अगर यहाँ से क्लैरिटी हो तो फिर वहाँ से जाके बंदा उनसे बात कर सकता है ना, तो इसलिए अच्छी बात है। हाँ जी सही कह रही हैं, लेकिन नहीं मुझे इल्म नहीं है जी। ज़िया भाई वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? क्या बात हो रही है? किस चीज़ का इल्म नहीं है? सर फ़िक़ही किस्म के सवालात और खुलफ़ाए राशिदीन को ना अगर कोई माने, और वो तो मैंने कहा उस पर मुझे तो नहीं इल्म है, उलमा के करने के काम है भाई ये। नहीं, ये इस तरह के जो क्वेश्चंस है ना, ये वैसे भी डिस्कस भी नहीं करने चाहिए हमें। सहाबा कराम के मामले हम डिस्कस करने वाले कौन होते हैं? नहीं वो उन्होंने अपना रीज़न बताया, वो इसलिए कि वो अहमदियों को उन्होंने सवाल करना था भाई जंबा ग्रुप को तुम क्यों फारग करार देते हो, जबकि वो मानते तो हैं तुम्हारे मसीह मौद को, लेकिन उन्होंने कहा कि पहले अपने घर से तैयारी करके जाऊं
کہ آگے سے کاؤنٹر کویشچن نہ آ جائے، لیکن میں نے نہیں بہن وہ کو یہی اصل میں کہا ہے کہ ہاں ہاں ٹھیک جی ہے، وہ اصل میں یہ ہے کہ جمبا گروپ والے جو ہیں نا یہ ان کو ان کے خلیفوں کو گمراہ مانتے ہیں، گمراہ مانتے ہیں، اور بعض کچھ مشدد قسم کے جو ہیں وہ کافر بھی مانتے ہیں، اور گمراہ تو سارے ہی مانتے ہیں نا۔ تو صحابہ کرام کے بارے میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، صحابہ کرام کو جو نعوذ باللہ استغفر اللہ گمراہ مانے وہ دار اسلام سے خارج ہے، یہ کنفرم بات ہے۔ ٹھیک ہے ضیاء بھائی، ٹھیک ہے، ضیا بھائی اوکے جی۔ ایمان دا حصہ تو نہیں نا ہے مان لینا نہ مننا۔ بس ٹھیک ہے، میں براڈ بند کرتا ہوں، میں براڈ اور بند کرتا ہوں، سرکارا اگلا کوئی مینوں اور کام فیس شروع کرنا کرتے ہیں۔ پیندا، راتی میں فیس کیتا میں نہ یار بھائی یہ ساری چیزیں اور کہیں یہ پہ کیا والی کریں آپ لوگ، یہ اور کہیں پہ کیا کریں بھائی، نہ کیا کریں اوکے برو ڈونٹ میری وری۔ جان۔ ہاں اس دن بھی یہی پھڈا تھا میرا اپنے بھائیوں سے کہ بس ٹھیک ہے بات ہو گئی، ایک ہو گئی، ختم کریں اس کو، باقی کوئی اہین بھائی عالم دین ڈھونڈیں، ان سے جا کے پوچھیں، موسٹ ویلکم۔ ہاں جی گل ہوں اگے بھی ٹورو یار۔ ہاں جی جی ہاں پیاری جی گلاری، تو لگا اہیر بھائی میں نا 4-5 دن سے یہ سن رہا ہوں ڈیبیٹس وغیرہ، تو میں دیکھتا ہوں جو مسلمز ہیں نا محمدی مسلم الحمدللہ، یہ کافی لمبی مطلب ان کو آرگومنٹس دے رہے ہوتے ہیں، اور جو احمدی ہوتے ہیں نا وہ بالکل بھی توجہ نہیں دے رہے ہوتے، بس وہ اس چیز پہ توجہ دے رہے ہوتے ہیں کہ کون سی ہمیں ایک لفظ ایسا ملے جس پہ بعد میں ہم پھڈا ڈالیں، تو مینوں ہے کیوں کیا ہے، تو مینوں ہے کیوں کیا ہے، وہ آرگومنٹ کو کچھ بھی نہیں دیتے۔ کیا میں صحیح پہنچا ہوں؟ آرگومنٹ ہو تو کچھ دیں نا، کیا آرگومنٹ دیں، ابھی آپ نے دیکھ لیا سارا لائیو تماشا یہاں پہ۔ ہاں جی اور میں کوئی ایک بات دفعہ کرے گا جی؟ ایک دفعہ کافی دیر پہلے میں نہیں جاتا ہوتا ویسے ڈیبیٹس، اوپر نہیں جاتا، نیچے سے ہی سنتا ہوں، تو میں چلا گیا تو کہتا جی آپ کو کون سے مسلمان ہیں، میں نے کہا جی میں مسلمان ہوں بس، نہیں آپ احمدی ہیں کہ کون ہے، میں کہا مجھے پتہ ہی نہیں ہے احمدی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اچھا تو اس نے اپنی مجھے تبلیغ شروع کر دی، حضرت عیسیٰ زندہ ہیں یا مردہ ہیں، میں سنتا رہا، اینڈ میں نے کہا اچھا تو پھر اب اگر نبوت جاری ہے تو پھر کوئی نواں نبی آیا ہے کہ نہیں، کہتے آیا ہے، کیا اس کا نام ہے غلام احمد صاحب، تو میں نے کہا اس کی کوئی سیرت کی بات ہمیں بتائیں پھر تاکہ ہم بھی تحقیق کریں، تو اس نے فوراً مجھے نیچے اتار دیا، کہتا تیری چلاکی میں سمجھ گئی۔ بھائی جان یہ تو بات میں بتا کے تھک گیا ہوں کہ آپ کو زیرو علم، آپ کہیں نا جی مجھے زیرو علم ہے، وہ پھر بھی آپ کو رکھ لیں گے اس ڈیبیٹ میں کہ ہاں حضرت عیسیٰ کی وفات پہ بات ہو رہی ہے، لیکن آپ کہیں کہ جناب میں دنیا جہان کا لامہ فہامہ ہوں، آؤ میرے ساتھ بات کر لو جناب مرزا غلام احمد کے کریکٹر پہ، تو وہ نہ بھائی نہ وہ رو پڑیں گے، یا پھر آپ دوسری طرح بھی چلے جائیں، آپ کہیں جی میں سیکھنا چاہتا ہوں، میں نے احمدیت قبول کرنی ہے، تو مجھے بتاؤ احمدیت کا ترہ امتیاز جو مرزا صاحب ہیں ان کے بارے میں بتاؤ بھائی، ان کی شخصیت، ان کی ذات پہ بات، وہ کریں گے ذات پہ کیا کرنا ہے، ذات زوت کو چھوڑو، یہ بتاؤ تم پہلے حضرت عیسیٰ فوت ہو چکے ہیں کہ نہیں، بس اگر ہو گئے ہیں تو چپ کر کے مرزا صاحب کو مان لو، یہ مت پوچھنا وہ کہاں سے آئے، کون لے کے آیا، کدھر سے نکلے اور کہاں گئے اور دنیا میں کیا کر کے گئے، یہ سارے سوال قادیانی کلٹ کے اندر ممنوع ہیں، ٹیبو ہیں بھائی جان، یہ بہت بڑا گناہ اور جرم تصور کیا جاتا ہے یہ سوالات کرنا۔ یہ دنیا جہان میں آپ کو بسوں کے پیچھے لٹکی ہوئی فوٹو ملے گی، اشتہار لٹکا کے یہ پھر رہے ہوں گے، اشتہار باز نبی کی اشتہار باز امت ہے بیسیکلی، اس نے ساری زندگی اس شخص نے ایک شریف عورت کے بارے میں گندے اشتہار چھاپے اخباروں میں، محمدی بیگم کے بارے میں، اللہ غریق رحمت کرے، بہت نیک خاتون تھی، شادی شدہ تھی، اس کو دھمکیاں لگاتا رہا کہ میرے ساتھ شادی کر لے، آسمانوں پہ نکاح ہو گیا۔ غیرت دیکھیں ان کی کہ ان کے بقول اللہ نے آسمانوں پہ نکاح کر دیا، لیکن رہی وہ ساری زندگی ایک فوجی کے ساتھ جو کہ اس کا اصلی والا ہسبینڈ تھا، ان کے نبی کو نصیب نہیں ہوئی، معاذ اللہ استغفر اللہ میرے منہ اہیر بھائی یہ تو اور ہندوؤں سے بھی گئی گزری قوم ہے، ہندو بھی جب مسلمانوں کے ساتھ آگے ڈیبیٹ کرتے ہیں وہ نبی کی سیرت پہ ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ نبی ثابت کرو، سیرت پہ بات کرتے ہیں، تو انہوں نے اگر نبی ثابت کر رہے ہیں تو اس کی سیرت پہ بات کریں۔ ہاں جی ان سے سیرت پہ بات آپ کروا لیں، حضرت کرشن علیہ السلام کی سیرت پتہ ہے آپ کو میرے پیارے، یہ کرشنا کو علیہ السلام کہتے ہیں، آپ ہنس رہے ہو، نہیں میں ویسے میرے ذہن میں آ گیا، اہیر بھائی میں تقریباً 4-5 سال سے سنتا ہوں، میں کبھی اوپر نہیں گیا، ایمان یونین کافی دیر سے سن رہا ہوں لیکن میں اوپر نہیں جاتا، بس نیچے بیٹھ کے ایمان یونین سے تھوڑا سا باہر چکر لگاؤ، آپ کو پتہ چلے دنیا میں کیا ہو رہا ہے، وہاں دن رات کرشنا کے کالے کرتوت کھل رہے ہیں، اور ادھر لوگ یہ بھی بیٹھے ہیں دھرتی پہ جو کرشنا کو علیہ السلام کہتے ہیں، بتاؤ بھائی، بس ادھر اب ہم ٹھیکہ جائیں لیا تو ہوا جائیں ہے کہاں؟ علی بھائی نے اور عامر بھائی نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے ان کی کتابیں کھولنے کا۔ ہاں جی پیاری گلہری، آپ وہی پیاری گلہری ہو نا جس کے سر میں سوٹا، ہاں یہ جسٹس فار گلہری بھائی، انصاف مانگنے آئی ہے گلہری کہ بھائی میں وہ مجھے اوپر کیوں ہاتھ نکالا،
वो देखे ऊपर मैंने हाथ क्या उठा अहिर भाई, अगर बड़ी बिग स्क्रीन पे करना, देखे ऊपर हाथ उठा उठा के वो दुआएं इल्तिजा कर रही है। आप ये देखे, मैंने स्पेशल पिक्चर ढूंढी मुझे है। क्यों निकाला, मुझे क्यों दबाया भाई? अच्छा अपनी फारूक खेलो भाई, जो भी खेलना था। जी आप जनाब। थोड़ा सा उलट बोल गए हैं, ठीक है। उलट ये आओ बोले जी हैं कि उस्ताद मोहतरम। बड़े से बड़ा आलम भी होगा ना, तो ये उसके साथ याते ईसा पे, वफात ईसा पे बात कर लेंगे, ठीक है। बड़े से बड़ा आलम होगा, उसको कहेंगे हाँ जिस्मान का लफ्ज दिखाओ, ऊपर जाना बताओ। और अगर एक जेल से जेल बंदा भी आके इनको कहेगा कि मैंने मिर्जा की सीरत पे बात करनी है, उससे भाग जाएंगे। माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त, बिल्कुल सही आपने कहा। मैं जरा जोशे जी खताबत में उते थले कर गया था। वो मैं समझ गया था, का मकसद समझ गया था, वो लफ्ज ऊपर नीचे, इसलिए मैंने टोका नहीं फिर उन्हें। मुझे पता वो कहना यही चाह रहे थे। कभी कभी अपन को लगता है कि अपन ही भगवान, कृष्ण भी अस्तगफिरुल्लाह आप, पढ़ यार। कृष्ण भी अस्तगफिरुल्लाह आप, हैं ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵੀ ਆਪ, ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿ ਜਾਵੇ ਨਾ, भाई हर हर चीज चीज ही ਸਾਨੂੰ हम खुद हैं, हम हर चीज है भाई, हकीम भी हैं भाई। अभी तो हिकमत के तो क्या कहने भाई, खुदा खुद भाई फार्मूले देता है, कुश्ते बनाने के फार्मूले। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह माफ करे, कोई बात ना ऐसी कर देना, बहनें भी बैठी हैं, लेकिन इशारतन बता रहा हूँ भाई। मिर्जा साहब लिखते हैं कि जनाब मर्दों वाला निज़ाम मेरा ख़राब है, मेरी कुव्वत बा ख़त्म हो चुकी है, खुदा ने दिया है फार्मूला भाई, ये खाओ पियो तो निज़ाम सेट हो जाएगा। उसके अंदर मेन इंग्रेडिएंट जो है ना मेरे चंदा, वो पता है क्या है आपको? वो ओपियम है, अफ्यून जिसको हम कहते हैं। बताओ जी, मेरा समझे सलाह कैसा दिया फिर? ये तो दिल तो चाहता है कि खा लूँ अफ्यून, लेकिन डरता हूँ कि लोग कहेंगे कि पहला मसीह शराबी था और दूसरा अफ्यूनी। अफ्यूंची, हाँ ये हवाला है, ये हवाला है। अब बताओ इसके अंदर, अच्छा दो पहलू हैं इस चीज़ के, कितनी बड़ी गुस्ताखी, अस्तगफिरुल्लाह। पहले तो इल्ज़ाम लगाया हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर कि वो शराबी थे। अनबायस्ड वेलकम मेरे भाई, वेलकम, खुश आमदीद जी आनू, आ जाओ, आपको सीट चाहिए तो मेरे भाई आ जाओ, आ जाओ। अच्छा तो पहला तो ये इल्ज़ाम लगा दिया ना ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ ਮਾਜ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਿਰ ਤੇ ਕੁੱਕੜ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ओ भाई मैं बता रहा हूँ एक एक करके साइंस, आप आखिरी पन्ना पहले खोल देते हो। ओके ब्रो, ओके थैंक्स। तो हम मिर्जा साहब की साइंसें बता रहे हैं, सुनो थोड़ी सी, अनबायस्ड एंजॉय करो। देखो तो कहा कि दिल तो करता है कि मतलब अफ्यून खा लूं, लेकिन लोग कहेंगे कि पहला मसीह शराबी, अस्तगफिरुल्लाह, दूसरा अफ्यूंची। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया ऐसा। अब प्रूफ किसने देना है? कोई नहीं भाई, कोई नहीं। भागते फिरो, ढूंढते फिरो मुसलमानों, प्रूफ हम नहीं देंगे, ठीक है। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दादियाँ नानियाँ नौजुबिल्ला, इन्होंने कहा जी कि वो कस्बी औरतें थी, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो है ना वो ऐसे नामहरम औरतों से, बल्कि नामहरम क्या, उन्होंने आगे वो बोला प्रोस्टिट्यूट्स, उनसे सर में तेल वगैरह भी लगवा लिया करते थे। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह। ये ऐसी बातें करना, और ज़द जामे इश्क था उस फार्मूले का नाम। और भाई लाहौर के अंदर वो ई प्लोमर की दुकान थी, वहाँ से मिर्ज़ा साहब के लिए आया करती थी टॉनिक वाइन। टॉनिक वाइन मिर्ज़ा साहब नोश फरमाया करते थे। मैं खाकसार को नसीब हुआ, शमसुद्दीन भाई के पास एक बार गया, उन्होंने मुझे ज़ियारत करवाई जनाब, दिखाई, वो दुकान अभी भी मौजूद है, माल उधर अभी भी मिलता है। तो मिर्ज़ा साहब वहाँ से माल मंगवा के तो नोश फरमाया करते थे। अब वो नोश फरमा के क्या कुछ लिखा और होश में रहते हुए क्या कुछ लिखा, क्या कोई अहमदी प्लीज बताएगा हमें कि वो कौन सी वहियां हैं, वो कौन से इल्हामात हैं जो उस दौरान नाज़िल हुआ करते थे, जब जो भी इलाज की नीयत से, या जैसे भी थोड़ी सी कह लें आप, उसमें चलो ज्यादा ना होती होगी अल्कोहल, 5% लगा लो। हालांकि मुझे कोई दोस्त अगले दिन बता रहा था एक और भी दूसरी वाइन भी, कौन सी थी वाइन जिसके अंदर वो 20% होती है, वो समथिंग कोको वाइन तो, और एक या कोको वाइन,